43واں مکتوب حضرت بندگی شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ 43rd لیٹر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح ہو ربائی سے جو آغاز کیے ہیں، ترجمہ ہے کہ لا ہاتھ میں اے بھائی تو دوست کی باغ ڈور، یہ عمر قیمتی ہے نہ گھاٹے میں کر بسر، ہر جا ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کام میں مدام، رکھ چشم دل تو سب سے نہاں اپنے یار پر۔ مطلب ہر جگہ ہر کام میں آپ جہاں پہ بھی ہے اپنے دل کی آنکھ جو ہے اپنے یار پہ رہنا، اللہ میں رہنا۔ بظاہر جو ہے آپ کبھی جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، کبھی باہر ہے، کبھی کام میں ہے، کبھی کھا رہے ہیں، ہر جگہ ہر کام میں وہی حضرت، لیکن ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کام میں مدام، ہمیشہ جتنا بھی آپ کام کریں، رکھ چشم دل تو سب سے نہاں اپنے یار پر، سب سے چھپا کے جو دل کی آنکھ ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف لو لگی بھی رہنا۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں قرآن کی آیت سورہ فاتر کی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم تمام احوال میں حضرت حق تعالیٰ کے محتاج ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ صاحب بولے سو اے لوگو تم محتاج ہو، اس بات کو جاننا، تو وہی فقیر ہوتا تھا کیجیے محتاج ہو۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں چاہیے کہ کسی حال میں اس کو نہ بھولو، جب اللہ کے آپ محتاج ہے، ہر حال میں محتاج ہے، تو آپ کسی حال میں اس کو نہ بھولو اور اس کی غیر کی الفت اختیار نہ کرو، ظاہر و باطن میں اس کی طرف متوجہ رہو، آخرت کی بھلائی کا کوئی کام نہ چھوڑو، اس دھوکے سے بھرے ہوئے جہاں پر دل نہ لاؤ، دنیا کو اپنا قبلہ نہ بناؤ، نفس کے گھوڑے کو اس جہاں کی پونجی کے لیے مت دوڑاؤ۔ ترجمہ بیت کا کیا ہے، کاملوں کی زبانی یہ مجھ کو نکتہ یاد، خدا کا ہو کہ بنائے جہاں ہے برباد، کہ بنائے جہاں ہے برباد، جہاں برباد ہونے والا ہے۔ اس برادر کی محبت دن بدن بڑھتی ہوئی معلوم ہو کر دل خوشی سے معمور ہے، اللہ کا شکر ہے اس پر، یعنی جس کا جو ہے خط آیا تھا۔ ہاں، برادرم یا الہادات کو میں تمام مصدقین سلام معلوم ہوں، خصوصاً یہاں پہ جو ہے 43واں مکتوب ختم ہوا۔ 44واں مکتوب بالکل اور چھوٹا سا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص خدا پر بھروسہ کیا ہے اور غیر خدا کی طرف رخ کرنا چھوڑا ہے، دونوں جہاں میں اس کی کامیابی اور اس کا بھلا ہے۔ عقل مندوں کے لیے خلوت میں ہو یا کثرت میں جو بھی التجا ہے خدائے بزرگ و برتر سے ہے، والسلام۔ ختم۔ اتنے حضرت کا لیٹر دیکھیے، پھر سے پڑھو۔ جو شخص خدا پر بھروسہ کیا ہے اور غیر خدا کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیا ہے، دونوں جہاں میں اس کی کامیابی اور اس کا بھلا ہے۔ عقل مندوں کے لیے، یعنی جو عقل مند ہے اس کے لیے خلوت میں یا کثرت میں، یعنی مطلب لوگوں کے ساتھ جو بھی التجا ہے، مطلب جو بھی اس کی محتاجی ہے، جو بھی ہے، خدائے بزرگ و برتر سے ہے، والسلام۔ یہاں پہ جو 44واں مکتوب بھی ختم ہوا، ایک اور ایک پڑھ لیتا ہوں، 45واں مکتوب سے ابھی 2-3 منٹ ہوئے، یہ ذرا ایک بڑا ہے، اپنا ٹائم کور ہوا تھا اس میں۔ 45واں مکتوب ہے، دعا سے آغاز کر رہے ہیں، بڑی پیاری دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پروردگار مجھے روزی کر تیری محبت اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی محبت اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس کام کی محبت جو تیری محبت سے نزدیک کرتا ہے۔ کیا پیاری دعا دیکھیں، وہ کام بھی جو ہے میرے کو جو ہے دل میں راغب ہونا، بھائی اللہ کا ذکر بھی جو ہے دل میں آنا، ذکر آنا، جس سے جو ہے تو محبت کرتا ہے، جو بھی کام اللہ چاہتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اے پروردگار مجھے روزی کر تیری محبت اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس کام کی محبت جو تیری محبت سے نزدیک کرتا ہے۔ بلند ترین تسلیمات اور پاکیزہ ترین تحیات کم ترین خادم اہل صفا بلکہ خاک پائے صاحبان وفا، ضعیف ترین بندگان خدا مسمى مصطفیٰ کی جانب سے محبت الہی کے میدانوں میں گھومنے والے اور معرفت الہی کے باغوں میں پرواز کرنے والے جناب ارشاد پناہ میاں جان محمد بن عبداللہ زید رشدہ فی اللہ و ارشادہ الی اللہ، یعنی ان کی خدا رسی اور خدا کی طرف رہبری میں ترقی ہو، کو معلوم ہو۔ پہلے جو ہے پورے القابات کے ساتھ جو ہے حضرت کو لکھ رہے ہیں، کو معلوم ہو، اور سب حالات کو بدلنے والے کے فضل سے لائق شکر و رضا ہیں۔ الحمدللہ علی ما قدرہ و قضا، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے ہر حکم اور ہر فیصلے پر۔ حاصل کلام دوستانہ پیام مخلصانہ کلام مبارک ترین اوقات بزرگ ترین ساعت میں پہنچا۔ حضرت کا جو ہے خط آیا تھا، میاں جان محمد بن میاں عبداللہ۔ دیکھیے ہمارے کو یہ بزرگاں معلوم تک نہیں ہے اس وقت، مطلب ایسے سینکڑوں کئی بزرگاں گزر گئے، فنا فی اللہ شخصیتیں جن کی ہمارے کو خبر تک نہیں ہے۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں ان کا خط آیا تو بے حد خوشی بے اندازہ مسرت حاصل ہوئی، وہاں کی روش کی تر و تازگی و سرسبزی کا حال مکتوب لانے والوں سے معلوم ہو کر دل کو کشادگی
اور کامیابی اور جان کو فرحت اور شادمانی کی صورت دکھائی دی۔ وہاں کی جو ہے حالات دریافت کرے، دائرے والوں کے حالات پوچھتے تھے، ہمارے پاس خیریت بولی جو پوچھتے تو وہ خیریت دنیا کی نہیں رہتی، دینداری کی رہتی، مطلب تمہارا دین کا حال کیسا ہے، خیریت اگر پوچھ رہے ہیں تو آپ کا دین کا حال جو ہے کیسا ہے وہ پوچھتے تھے۔ تو وہاں پہ وہی پوچھے، جب معلوم ہوا وہاں کے لانے والے سے کہ جو ہے وہاں پہ تر و تازگی ہے، مطلب اچھے حالات ہیں ذکر فکر کے معاملے میں، تو حضرت بولے خوشی ہوئی۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے سب تعریف اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں ایک دیار یعنی شہر میں ایک ایسا دیار یعنی بسنے والا بھی ہے جو درد یار کی خبر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں ایک علاقے میں ایک ایسا گھومنے والا بھی ہے جو اصل کار کا پتہ دیتا ہے۔ ترجمہ ہے بیت کا کہ ہے کون دو جگ سے ہے جو ماہر ہے کون دو جگ سے ہے جو باہر ہے چہرے سے درد جس کا ظاہر۔ حضرت امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ ہمارے قیامت قائم ہونے تک رہیں گے، پس جو شخص درست اقرار کے ساتھ حضرت مہدی علیہ السلام کے لوگوں میں داخل ہوا، حق یہ ہے کہ وہ دونوں جہاں کے خطرے سے نکل گیا، 7 اقلیموں کی فضا اور 8 بہشتوں کی ہوا کے سوائے اس کی سیر کی جا نہیں، اور اہدیت کے صحرا اور بے نیازی الہی کے فرحتگاہ کے سوا کہیں وہ اپنے پر کھولنے والا نہیں۔ مطلب اہدیت لامکانی، خدا کے مکان میں وہاں پر کھولیں گا نہیں۔ 7 اقلیموں کی بادشاہ دے دو، جنت کی جو ہے 8 جنتیں دے دی جائے، انہیں اڑنے والا ہے مگر وہاں پہ پر کھولنے والا نہیں، مطلب وہاں پہ بیٹھنے والا نہیں ہے، قرار حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ قرار اس کو جو ہے خدا کے جو ہے تجلیات کی الہی کی جگہ میں جو ہے قرار حاصل ہوں گا، وہاں پہ پر کھولیں گا وہ رہی ہے۔ اس کو سب دیکھیے، اس کو اچھا دیکھیے، حضرت جو لکھ رہے ہیں اس کو اچھا سمجھیے آپ، کہ حضرت جو لکھ رہے ہیں کہ حق یہ ہے کہ وہ دونوں جہاں کے خطرے سے نکل گیا، جو مثلاً تصدیق کرا، 7 اقلیموں کی فضا اور 8 بہشتوں یعنی جنت کی ہوا کے سوائے اس کی سیر کی جا نہیں، سیر اس کے سوا کہیں اور نہیں کرتا، مگر اڑا مگر ابھی رکا نہیں، اور اہدیت کے صحرا مطلب جو خدا تعالیٰ کی جو جگہ ہے، مطلب جہاں جلوہ گری ہے، جہاں پہ تجلیات الہی ہے، اور بے نیازی الہی کی فرحتگاہ کے سوا کہیں وہ اپنے پر کھولنے والا نہیں، اس کے لیے خوشخبری پر خوشخبری ہے۔ صاحبان سیر و سلوک کا اتفاق اس بات پر ہے کہ دین کا خلاصہ حق کی طرف رخ کرنا اور غیر حق سے منہ پھیرنا ہے۔ اتنی بات ہے کہ دین کیا ہے بولے تو اس کا نچوڑ جو ہے اللہ کی طرف چہرہ کرنا اور اللہ کے علاوہ جو کچھ کہ اسے منہ پھیر لینا، دل کا چہرہ اللہ کی طرف کرنا، اور اس کے علاوہ بالکل تو دین کا خلاصہ وہ نہیں نچوڑ ہے، دین کا خلاصہ یہ ہے کی طرف دین کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کی طرف رخ کرنا اور غیر حق سے منہ پھیرنا، غیروں کی طرف توجہ کرنا دوری کا باعث ہے، دوست سے دوری کا باعث ہے، اور ذلت کا، جو اپنے دوست کو کھویا سب کچھ کھویا۔ لذات کائنات پہ ڈالے گا کیا نگاہ، ایک لمحہ وصل دوست کی لذت جو پا چکا۔ کیا اچھا ہے، لذات کائنات پہ ڈالے گا کیا نگاہ، ایک لمحہ وصل دوست کی لذت جو پا چکا، ایک لمحہ جو دیکھ لیا اللہ کو، انہیں جو ہے کہاں پہ نظر ڈالتا۔ حضرت مہدی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جلے ہوں کی میراث جلے ہوں کو پہنچتی ہے۔ اسلام کا فرمانا دیکھیے، جلے ہوئے کی میراث جلے ہوئے کو پہنچتی ہے۔ اگر یہ خاص نقطہ دیکھیے، یہ جو دنیا ہے جس میں جو ہے باپ کی میراث بیٹے کو، بیٹے کی میراث بیٹے کو پہنچتی ہے، ولایت میں نہیں معاملہ الگ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے میراث ہے تو وہ جو ہے اب جو جلیں گا وہ جلے ہوئے کی میراث لیں گا، اب آنا ہے جلنا ہے تو انہیں جو ہے جلے ہوئے کی میراث لیں گا اوپر۔ تو یہاں پہ اسلام کے پاس جو آئے جو جلے ان کو جو ہے میراث ملی، پھر اب جو آئیں گا پھر جو جلیں گا پھر ان کو جلے ہوں کی میراث ملیں گی، جو جلتے جائیں گا اس کو میراث ملتے جائیں گے۔ مہدی اسلام کی اسلام کا صاف فرمان، جلے ہوں کی میراث جلے ہوں کو ملتی ہے۔ تو اب آپ کا کام جلنا ہے تو اوپر جو جلے اللہ والے ان کی میراث آپ کو ملیں گی، یا باپ کی میراث بیٹے کو، بیٹے کی میراث بیٹے کو، ایسا نہیں، جلے ہوں کی میراث جلے ہوں کو ملیں گی۔ میں اسلام وسواس فرمان ہے، وسواس حضرت کا فرمان ہے یہاں پہ، حضرت میں اسلام سے منقول ہے کہ جلے ہوں کی میراث جلے ہوں کو پہنچتی ہے، پس جو دل محبت کی آگ سے جتنا زیادہ جلا ہے اس کی معرفت کے نور کا چراغ اتنا ہی زیادہ روشن ہے، جتنا جلا اتنا چمکدار جو ہے اس کا چراغ ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنی محبت کی آگ میں جلا اور قید بشریت سے رہائی عطا فرما، اور اپنی حقیقی معرفت کا کامل حصہ عنایت کر۔ اے پروردگار، اے پروردگار، کیا پیاری دعا ہے دیکھیے، ہم کو ہماری دعاؤں میں جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے، یا ہم کو خاص طور پہ دیکھیے کیا پیاری دعا ہے کہ اے پروردگار ہم کو اپنی محبت کی آگ میں جلا اور قید بشریت سے رہائی عطا فرما۔ ہم جو سیویں یہ قید بشریت میں جو اللہ کو جو بھولتے رہتے نہیں،
کیونکہ ہم بشریت میں ہیں، ہم خود بخود جو ہے وہ بھولتے رہتے، اس سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہے. قید بشریت سے نکل رہی، مطلب عام بشر جو بولتے ہیں کھا رہا پی رہا سو رہا جاگ رہا، یہ پورے بشریت کے تقاضے ہیں، مگر اس میں جو خدا کو بھولا ہوا اصل وہ بشریت ہے. اللہ کو بھول رہا جو نہیں، اب ہر تھوڑی دیر کو بھولتے رہتے اللہ کو، تو اس سے نکلنا وہ بشریت سے نکلنا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہو. تو آپ دعا کریں کہ اے پروردگار ہم کو محبت کی آگ میں جلا اور قید بشریت سے رہائی عطا فرما اور اپنی حقیقی معرفت کا کامل حصہ عنایت کر. اے پروردگار اے پروردگار. دیکھیں کیسے بلند ہمت لوگان تھے، تھوڑا دے دے بول کے بھی نہیں بول رہی، اور کہ اپنی معرفت کا جو ہے کامل حصہ عنایت فرما. پورا ترجمہ ہے رباعی کا کہ آتش دل کا الہتاب ہے خوب، جان عاشق کا اضطراب ہے خوب، جب تلک دوست کی گلی میں نہ ہو چشم تر اور دل کباب ہے خوب. جب تک دوست کی گلی میں نہیں آئے آنکھیں نم رہنا اور دل جو ہے کباب بن جانا، بلکہ اور جلتے جو ہے جل کے کباب بن جانا. جو شخص اس بات کا معتقد ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہاں پاس کے ایمانیات میں سے ہے کہ اب ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. دوسرے جو ہے کہتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، بلکہ ہوتی ہے. اسلام بولے ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ جو شخص اس بات کا معتقد ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، بے شک رات دن اس کی فریاد یہ ہوگی کہ حل من مزید، کیا اور بھی کچھ دے گا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اور دوزخ بولتے رہتے اکثر یہ کہ اور کوئی ہے کیا، اور کچھ ہے کیا، اور کچھ ہے کیا. تو اب ایمان میں اصل جو بڑھنے والا ہے، جو اللہ کی آگ میں جل رہا انہیں، دوزخ میں نہیں، انہیں جو ہے اللہ کی محبت کی آگ میں جو جل رہا، تو انہیں بول رہے گا اور کچھ ہے کیا دینے کے لیے، اور کچھ ہے کیا دینے کے لیے بولتے جائے گا. مطلب اللہ میں بولے گا اور کچھ اور کچھ اور کچھ، یہاں تک کہ میں اسلام جو ہے فرمائیے اس مرد گجراتی نے جو ہے تنگ کر رکھا ہے، جتنا ڈالا جاتا ہے سب بھی جاتا ہے اور لبے بالا تک تر نہیں ہوتا. بندگی میں شیخ خنمی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانا چاہیے اور بولتے جا رہے ہیں. وہاں پہ اس مرد گجراتی نے تنگ کر رکھا ہے. تو اس پیمانے کے جو ہے بزرگ گزرے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ یہ حال ہے، اطمینان سے بیٹھے ہیں جہاں پہ ایک جھلک تک حاصل نہیں آ سکتی. جی دیکھیں کس طرح جو ہے حال ہوگا. جو شخص اس بات کا معتقد ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، بے شک رات میں اس کی یہ فریاد ہوگی کہ کیا اور بھی کچھ دو گے. ہمیشہ طلب کے کوچے میں چلتا ہے، ہر گھڑی 100 طرح کی بے چینی سے زبان حال سے کہتا ہے کہ بنا کے دریا کو ایک ساغر، ہزار ساغر بھی میں چڑھا لوں. بنا کے دریا کو ایک ساغر، ہزار ساغر بھی میں چڑھا لوں. کہے بدستور میری ہمت کے ساغر ایک اور ہاتھ آئے. نشاط کا میرے در کشادہ اسی گھڑی میں رہے زیادہ، کہ میں رہوں مست اور ساقی گلے سے اپنے مجھے لگائے. وہ دیوانہ جس کو آپے سے باہر کیے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ جس کو عالم فنا کے راستے پر لگا دیے ہیں، اگر اپنے کمال بیچارگی میں مستانہ باتیں کہیں تو معذور اور مغفور ہے. یہ نہ سمجھو کہ فتنے میں ہے اور مغرور ہے. ایک دیوانہ ہے بھائی، کبھی الگ بول دے رہا، کبھی الگ بول دے رہا، کبھی کچھ وہ ہو جا رہا. تو جو ہے حضرت بول رہے ہیں کہ وہ دیوانہ جس کو آپے سے باہر کیے ہیں، اپنے آپ سے نہ باہر ہو گیا. اگر اپنے کمال بیچارگی جس کو وہ دیوانہ جس کو آپے سے باہر کیے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ جس کو عالم فنا کے راستے پر لگا دیے ہیں، اللہ خود لگا دیا، فنا کے جو ہے راستے پہ لگا دیے. اگر اپنے کمال بیچارگی میں، مطلب انہیں بے ہوشی میں ہے، مستانہ باتیں کہیں تو معذور اور مغفور ہے. یہ نہ سمجھو کہ فتنے میں ہیں اور مغرور ہے. ایک لٹا ہوا سب کچھ کھویا ہوا کیا خوب کہتا ہے. کہ ربائی ہے، ایک لٹا ہوا سب کچھ کھویا ہوا کیا خوب کہتا ہے. کہاں میں نے دل بولا مجھ سے طلب کر، کہیں میں نے آنکھیں کہا دیکھ یہاں پر. کہیں عقل میں نے تو زلفیں دکھائی، کہیں عقل میں نے تو زلفیں دکھائی، کہ ہے ان کی شکنوں ہی میں عقل کا گھر. خلاصہ کلام یہ کہ جب تک عاشق معشوق کی صفت سے متصف نہ ہو، معشوق کے چہرے کا جمال اس پر منکشف نہیں ہوتا. یہ اصول ہے. دیکھیے اسلام کو فرما دیے خدا کو دیکھیں. اسلام جو فرما رہے تاکہ گوشت پوست و استحکام، یعنی جب تک تمہارا گوشت پوست استحکام ہڈی بال خدا نہ ہو، خدا کو نہ دیکھیں گے. مطلب آپ کو پورا اس میں رنگ جانا ہے، فنا ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے. تو حضرت بول رہے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ کہ جب تک عاشق یعنی بندہ معشوق یعنی خدا کی صفت سے متصف نہ ہو جائے، وہ رنگ میں نہ رنگ جائے پورا،
معشوق کے چہرے کا جمال اس پر منکشف نہیں ہوتا جب تک انہیں جو ہے سراپا فنا فی اللہ نہیں ہو جاتا، اللہ کا جو ہے جمال کا جو ہے چہرہ جو ہے اس کے اوپر منکشف نہیں ہوتا، مطلب انہیں رنگ میں رنگے جانا، پورا اس صفات میں صفت متصف ہو جانا. ایزن عالم عامل عارف کامل جناب افادت پناہ یعنی فائز البرکات مسمى میاں عبداللہ، اللہ ان کو جوار رحمت میں باغ جنت میں ٹھہرائے، جو قرارگاہ سچی ہے با اقتدار مالک کے نزدیک کی رحلت کی خبر سن کر، یہ اصل جو ہے تعزیت کی خطب بھی جو ہے لکھا گیا ہے، مطلب لکھ رہے ہیں ان کی رحلت کی خبر سن کر جان کو بے چینی، دل کو تپش و پریشانی پیدا ہوئی. دیکھیے کیسے کیسے بزرگ اپنے معلوم بھی نہیں ہے، جان کو بے چینی، دل کو تپش و پریشانی پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ہی یہ خبر بھی پہنچی کہ ایک فرزند لائق جانشین فائق مسند خلافت پر جلوہ فروز ہوا ہے، اخلاق کریمانہ اس کے آشکارا ہیں. یہ سن کر ہزار زبان سے شکر باری تعالیٰ ادا کیا گیا. ان کا انتقال ہوا، لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ جو ہے ایک لائق فرزند جو ہے جانشینی کے لائق ہے، خلافت کے لائق، ان کو جو ہے چھوڑا ہے. تو وہ سن کے جو ہے مجھے اللہ کا شکر ادا کیا. حضرت خداوند تعالیٰ نے محض اپنے لطف و کرم سے چشمہ فیض کو جاری کیا. تمام تعریف اللہ کی، اس کی نعمتوں پر، اور درود نازل فرمائے اللہ اپنے خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سب آل پر. وہاں کے سب عزیز اس جانب سے پاکیزہ دعائے مطالعہ فرمائے، اور اس بندے کمینے اور لاچار و کمترین کو اپنے دلی دوستوں میں تصور کرے. ہمارا آخری مدعا یہی ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جو سب جہانوں کا پروردگار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.